बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज जो है वो सियासी माहौल के एतबार से बड़ा गर्म दिन रहा है कि आज ये भी बातें होती रहीं कि मुज़ाकरात के अदवार चलते रहे। पिछले 2 दिन से जो खबरें मंजर आम पे थीं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, तारीख तब्दील हो सकती है, कुछ ना कुछ हो सकता है, आज जो है वो यूं लगा कि जैसे सब रवाबित जो हैं वो नाकाम रहे हैं। क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो 2 दिन मुलाकातें करते रहे, वो उन्होंने फिर खैबर पख्तूनख्वा में जाके जो बात की और बबांगे दोहल की कि अब नहीं तो कभी नहीं, ये कल भी उन्होंने कहा। और फिर उनके मुशीर जो मुख्तलिफ बातें करते रहे और आज के दिन ये देखने में आया कि उन्होंने कहा जी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, हम तो आएंगे एहतजाज के लिए। आपने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात के लिए जो नाम दिए गए थे संजीदगी से किए जा सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से नहीं किए जा रहे तो फिर हमारे पास तो ऑप्शन एहतजाज का ही है। आज ताजरान ने वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिट कर दी कि हमारे यहाँ पे कारोबार मुतासिर होंगे। अब इतवार के रोज़ उन लोगों ने आना है। दरख्वास्त उनकी गई हुई थी, वज़ीर दाखिला भी गए, मुख्तलिफ और इंतज़ामिया के रहनुमा भी गए और वहाँ पे जाके अदालत के सामने उन्होंने अपनी सदा भी रखी, उनके वहाँ पे मामलाजात भी रखे। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस जो हैं आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने आज फैसला एक जारी किया। उन्होंने फैसला ये जारी किया कि वज़ारत दाखिला जो है और वज़ीर दाखिला बशमूल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करें मुज़ाकरात और मुज़ाकरात करके कोई हल निकालें, और अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर आप उसको रोकने के लिए इक़दामात उठा सकते हैं। अब देखिए कि वो मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते। अब हुकूमती इंटेंशंस के हवाले से अगर बात करें तो फैसल वावडा साहब ने गुफ्तगू की है, वो ज़रा मुलाज़िम फैसल वावडा साहब ये बैकडोर डिप्लोमेसी या फिर उस एहतजाज के हवाले से क्या राय रखते हैं? राना साहब क्या अखज़ करते हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें, फैसल वाडा साहब की मैं सारी गुफ्तगू सुनी, उनकी गुफ्तगू का जवाब 24 को आएगा। वो दुरुस्त कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत बिल्कुल फारिग है। अब वो कहा ना नए चेहरे आने चाहिए, नए चेहरे भी आने चाहिए, और साथ में उन्होंने और भी बहुत सी बातें की। बात यह है कि फैसल वाडा साहब के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की, आपने सुनी होगी ना, उन्होंने तो कुछ और उसमें कह दिया। अब ये सारी चीज़ें जो है, इसका लुबे लबाब तमाम चीज़ें जो है ये नज़र आ जाएंगी 24 तारीख को। कौन कामयाब है, कौन नाकाम है, ये आ जाएगी। अभी हम बात कर रहे थे कि अदालत ने हुक्म दिया जी, और उस अदालत के हुक्म पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। एक इलेक्शन कमीशन ने मियाँ नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर स्पीकर के भेजे हुए उस नोटिस और रेफरेंस पर फौरी तौर पर एक बंदे की 2 को टी-सीट कर दिया ना, आदिल साहब को। अब मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सबसे मोहतरम अदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वहां के जजेस, अक्सरियती जजेस एक फैसले में लिख कर भेजते हैं इलेक्शन कमीशन को, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा एक फैसला, 2 दफा वजाहत कि जनाब आप फौरी तौर पर इस पर अमल करें, इस फैसले पर। क्या आज के दिन तक अमल हुआ? जी अमल क्या हुआ? आज तक अमल हुआ? जी सर अमल हुआ। क्या अमल हुआ जी? वो जो 2 जजेस ने लिखा था उस पर अमल हो रहा है। उस पर अमल हो रहा है सिर्फ ना सर, उस पर अमल हो रहा है, इख्तलाफी नोट पे तो हो रहा है ना। इख्तलाफ अल्लाह भला करे। तो फिर इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में कानून उसके लिए है, इस मुल्क में फैसलों पर अमल दरामद उसके होगा जो बहुत तगड़ा होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तगड़े ना हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोई फैसला तगड़ा ना हुआ। इन्हीं हाई कोर्ट्स ने, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट्स ने फैसले दिए थे 90 दिन में इलेक्शन कराने के, नहीं हुए। फैसले दिए थे कुछ लोगों के खिलाफ, नहीं हुए। इसी अदालत से फैसला आया था कि जनाब आइन और कानून के मुताबिक जो है वो सारा कुछ होना चाहिए। क्या हुआ? क्या इस फैसले को जो जारी हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, क्या उसके बाद पीटीआई की क़यादत से कोई राब्ता हुआ कि आइए बैठ जाते हैं, बैठकर इसका कोई हल निकालते हैं, आपको कोई मुनासिब जगह दे देते हैं, आप सुकून से आए, वहाँ पर आकर जलसा करें और जलसा करके चले जाएं? बड़ा सिंपल सा है ना, ये कर दें। लेकिन अभी तक ना राब्ता हुआ है, ना राब्ता होना है और ना ही राब्ता किया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त तक हमारे पास भी एक लंबी लिस्ट आ गई है कि कितनी जगहों पे छापे और कितने लोग गिरफ्तार हो गए, कितने कंटेनर कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, कितनी चीज़ें कहाँ कहाँ पर पहुँचा दी गई हैं, किस किस सूबे से कितनी कितनी पुलिस को तलब कर लिया गया है।
ہم کس کے لیے طلب کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری جنگ دہشت گردوں کے خلاف ہے، ہماری جنگ معاشی ہدف پورا کرنا ہے، ہماری جنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لانا ہے، ہماری جنگ پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ہے، پاکستان کی اس سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے۔ آپ اسے انتشاری ٹولہ کہیں، آپ اس کو جو مرضی کہیں، کیا 8 فروری کے انتخابات میں لوگوں نے یاسر صاحب انہیں ووٹ نہیں دیے؟ کیا 8 فروری کے انتخابات میں لوگوں نے ان کو منتخب نہیں کیا؟ کیا 8 فروری جس کی بنیاد پر آپ بھی فارم 47 ہو یا 5 ہو، یہ بات کی بات ہے، آپ بھی اقتدار کے مقصد پہ بیٹھے ہیں، تو کیا ان کو جن لوگوں نے پسند کیا، جنہوں نے ووٹ دیا، آج ان کی تعداد حکومت پہ بیٹھے ہوئی جماعت سے زیادہ ہے؟ تو آپ ان کو جب انتشاری کے نام سے پکاریں گے، آپ جب انہیں فسادی کے نام سے پکاریں گے، تو اس کا مطلب ہے آپ وقت سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آؤ آ کے انتشار پیدا کرو۔ آپ کیوں راستہ روک رہے ہیں؟ آپ کیوں کنٹینر لگا رہے ہیں؟ آپ کیوں شیل منگوا رہے ہیں؟ بھئی آپ کے پاس ایک بڑا سیدھا سا راستہ ہے، وہ آتے ہیں، وہ ڈیچوں کو آ کے بیٹھ رہے ہیں، آپ جائیں، جا کے ان سے مذاکرات کریں، نہیں تو آج یا کل صبح ایک اعلان کرے جناب اسلام آباد کا فلاں مقام آپ کے لیے حاضر ہے، جائیے وہاں جا کر بیٹھے، وہاں جا کے احتجاج کریں، ہم کوئی کنٹینر نہیں لگائیں گے، ہم کوئی گرفتاری نہیں کریں گے، ہم راستے کھول دیں گے، ہم سب کچھ کر لیں گے۔ لیکن یاسر صاحب ایسا ہونا نہیں، اس کی وجہ ہے ان کے پاس رپورٹس بھی آ چکی ہیں، ان کو نظر آ گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں، جو شخص ووٹ ڈالتا ہے اگر اس سے 50% کم، اس سے بھی 50% کم، اگر 5% لوگ نکل آتے ہیں یاسر صاحب، صرف 5%، پتہ نا کتنا ووٹ تھا ان کا؟ 2.5 کروڑ سے اوپر ووٹ پڑا نا۔ 5% کہاں تک بات جا کے بنتی؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، اگر 5% بھی نکل آئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر اس کا 3% بھی نکل آئے تو پھر بھی آپ کیا کریں گے؟ آپ 12 لاکھ بندوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کیا کریں گے؟ تو آپ اس کسی جماعت کو اتنا بالکل نہ سمجھیں کہ وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ بالکل فارغ ہے، نہیں ہے بھائی۔ آج جس کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ آج تو سر جسمانی ریمانڈ ہو گیا سر ہو گیا نا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ اچھا جسمانی ریمانڈ بھی سی لکھ کے رکھے ہے جی، بھی پتہ نہیں کی کرتے ہیں۔ لیکن سر آپ یہ مجھے ایک بات ہے، جن دنوں جو FIR درج ہوئی ہے، کتنے دن پہلے ان کی ملاقات بند ہو گئی تھی؟ کیا ان کا کوئی ایسا بیان ہے کہ آئیں توڑ پھوڑ کریں فلاں کر دیں تو پھر اس توڑ پھوڑ کا اس کو ذمہ دار قرار دیں؟ لیکن سر آپ ایک چیز کا تو کریڈٹ دیں نا ہمارے نظام میں، کہ جسمانی ریمانڈ میں بندہ حوالات میں ہوتا ہے، جوڈیشل میں جیل میں جاتا ہے، یہاں پہ جسمانی والا پہلے ہی جیل میں۔ سر اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جی ان کو باہر لائے تو سیکیورٹی رسک ہے، سیکیورٹی رسک ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیں سیکیورٹی رسک نام کس کا رکھا ہوا ہے؟ سیکیورٹی رسک ہے کیا؟ سیکیورٹی رسک کیا ہے؟ کس کو لے کے جائیں گے یہ سیکیورٹی رسک؟ کس کو کہتے ہیں؟ صرف ایک شخص کے لیے؟ اگر آپ ایک جماعت کے بانی تحریک انصاف کے لیے آپ بندوبست سیکیورٹی کا نہیں کر سکتے تو میں کیا توقع رکھوں آپ پاکستان میں کس کے لیے بندوبست کریں؟ بہت بڑا سوال ہے جو آپ نے اٹھایا۔ ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا ڈاکٹر محمد صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ ناظرین کہہ دیجیے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، موجودہ حکمت عملی میں ہم نے بات کی بریک سے پہلے کہ جس طریقے سے پوری تیاری پاکستان تحریک انصاف نے کر رکھی ہے، اور دوسری طرف حکومت جس طریقے سے روکنے کا پلان بتا رہی ہے کہ آج کے دن جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اپنا حکم نامہ جاری کر دیا اور ایک ٹیم تشکیل دینے کی بات ہوئی ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہو، اگر کرنا ہے بصورت دیگر امن و امان اور وہاں کے عوام کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں اس میں امن نقص کا کوئی بھی نتیجہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور یہ اسلام آباد انتظامیہ کے لیے بھی
हुकूमत वक्त के लिए भी मुश्किलात हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले दौर के अंदर, ये जो माजी करीब है, उसमें जितने भी अपने एहतजाज किए हैं उसमें इस बात को यकीनी बनाया गया है कि हाई कोर्ट्स या अदालतों की तरफ से जो हुक्मनामा हो उसी पर मिन्नवन अमल किया जाए। वो चाहे शाम को अपना एहतजाज खत्म करना हो, चाहे लोगों को वापस भिजवाना हो, चाहे साउंड सिस्टम की वहां पे इंस्टॉलेशन हो, या जो भी मामलात हों, उसमें बारीकी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम कानूनी टीम ने अमल दरामद करने की कोशिश की। और अब की बात उसका लाहे अमल क्या होगा, और जो तैयारी इस्लामाबाद की इंतजामिया ने कर रखी है, तो खैबर पख्तूनख्वा से बिलखुसूस आने वाले काफिले और किस तरीके से आएंगे, इसी बारे में बात करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ ने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद अली सैफ साहब, अगर देखा जाए तो आज जो वजीर दाखिला ने गुफ्तगू की, कल डी चौक के ऊपर पूरी पुलिस ने मार्च किया है, और फिर आज का जो बिलखुसूस हुक्मनामा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसको देख के प्लानिंग में कोई तब्दीली आएगी? देखें, जहाँ तक पीटीआई के मार्च का ताल्लुक है तो हमारा लाए अमल तो और प्लानिंग तो वही है जो हमेशा मार्चेस के लिए हमारी रही है कि हम पुरअमन रहेंगे। ये हमारा बुनियादी उसूल है, कानून का एहतराम करेंगे और किसी भी किस्म की अमलाक को या किसी फर्द को नुकसान पहुंचाने की कोई ना इरादा है और ना कभी कोशिश की है। अलबत्ता अगर हम पर हमलावर होंगे तो जाहिर है अपने दिफा में हम जो भी दिफाई इक़दाम हो सकते हैं अपनी हिफाजत के लिए, वो तो हर शख्स का एक कानूनी और आईनी हक है। रह गई बात इसकी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्मनामा जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा, अगर अभी आया है रिसेंटली तो अब यकीनन उसकी रोशनी में पीटीआई की जो क़यादत है वो इसका जायज़ा लेगी और अदालत की तरफ से जो अहकामात हैं उन पर ज़रूर अमल करेंगे। हमने तो कभी भी अदालती अहकामात की पामाली या हुक्म मदूली नहीं की, लेकिन अदालत सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बनी, ये इंसाफ के लिए बनी है। तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी अदालती अहकामात की परवाह करे, उनका ख्याल करें। और इससे पहले आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने फैसले दिए, इस हुकूमत को किस किस्म की हिदायत दी, ये तो आज तक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे इन्होंने अमल नहीं किया। तो इस्लामाबाद तो सबऑर्डिनेट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के, इनको चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म पे ज़रूर अमल करवाएं और उसकी वो करें, फिर तहरीक इंसाफ से एक्सपेक्ट करें और तहरीक इंसाफ इस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरेगी, लेकिन खुद भी कभी अदालती अहकामात का ख्याल करें और उनकी भी पासदारी करें। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये तो बताइएगा कि क्या मुज़ाकरात का सिलसिला अब भी जारी है या अब मुज़ाकरात 24 के बाद होंगे? जी राना साहब, हमने बड़े वजाहत के साथ कैटेगोरिकली कई बार ये बात की है। मैं कम से कम अपने बारे में तो कह सकता हूँ, मैं तो मीडिया में बार बार ये बात की है कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अब बाज़ाब्ता मुज़ाकरात उस वक्त होते हैं जब हुकूमत की तरफ से या किसी भी दूसरी पार्टी से मुखालिफ फरीक की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफर आए और ओपन आए, छुप छुपा के नहीं, सामने मीडिया के सामने आए कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आप आए हमारे साथ बात करें और कोई रास्ता ढूंढें इस मसले का। ऐसी तो कोई बात नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात की ऑफर नहीं आई, ना ही उन्होंने कोई ओपनली बाज़ाब्ता तौर पर बात की है। और इसी तरह हमारा जो फैसला है एहतजाज का, तो वो उसी तरह ही बरकरार है। हम एहतजाज कर ही इस ले रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हुकूमत हटदर्मी से जिद से काम ले रही है, हमारे मुतालबात से चशमपोशी कर रही है, बल्कि चशमपोशी तो क्या, उल्टा मजीद जो है वो गैर कानूनी इक़दामात पीटीआई के खिलाफ किए जा रहे हैं। तो इस वजह से हम ये समझते हैं कि एहतजाज ही हमारे पास एक ऑप्शन है और हम कर रहे हैं। अगर हुकूमत का मूड है किसी स्टेज पर एहतजाज के हवाले से मुज़ाकरात का, तो वो अगर हमें बाज़ाब्ता तौर पे दावत देंगे तो फिर हम उस पर गौर करेंगे और पार्टी फैसला करेगी कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपने कहा कि मुज़ाकरात किसी ओपन फोरम के ऊपर अभी तक नहीं हो रहे। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर से राबिता किया गया है, तो फिर ये किस सतह का राबिता है बैरिस्टर साहब? अली अमीन गंडापुर साहब के साथ क्या वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है? वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं और वफाक के साथ उनका यकीनन कई मामलात में राब्ता रहता है। तो असद कैसर साहब जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं ना कि राब्ता तो रूटीन में होता है, लेकिन मुज़ाकरात करने में और राब्ता करने में बड़ा फ़र्क है। मुज़ाकरात तो यह है कि आप फॉर्मली अपनी एक टीम तश्कील देते हैं, आप जहन बनाते हैं, उसके बाद आप ऑफर करते हैं और दूसरी पार्टी को भी कहते हैं कि आए हमारे साथ बैठें, और फिर एक डायलॉग का प्रोसेस शुरू होता है। अब रह गई बात राब्ते की, तो वो तो आज भी मोहसिन नकवी साहब ने मेरी मालूमात के मुताबिक राब्ता किया है और
اور یہ جو کرم کا واقعہ ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی ہے. تو اب رابطے کو تو آپ مذاکرات نہیں کہہ سکتے, وہ ایک الگ سچویشن ہے, اور باضابطہ مذاکرات کی دعوت دینا کسی پرٹیکولر مسئلے, کسی مخصوص مسئلے کے حل کے لیے, وہ ایک الگ سچویشن ہوتی ہے. اچھا بیرسٹر صاحب, 2 دن مسلسل علی امین گنڈا پور صاحب ملاقات کرنے کے, بیرسٹر گوہر بھی ان کے ساتھ تھے, ملاقات لمبی چوری ہوئی, اور آج بانی تحریک انصاف نے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ 10 دن کے لیے دھرنا جو ہے اسے ملتوی کر دیں. ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں. تو یہ جو 2 دن جیل ملاقات کرنے گئے تھے, وہ صرف دھرنے کی پلاننگ تھی یا واقعی کوئی ایسی چیز تھی جسے جو آج 10 دن آگے لے جانے کے حوالے سے سامنے آئی ہے؟ میں پھر وہی بات ریپیٹ ہی کروں گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے, اور وہاں پر انہوں نے دھرنے ہی کے حوالے سے, احتجاج ہی کے حوالے سے ان سے بات چیت کی. یہی بتایا کہ تیاریاں کیسی ہیں, کیا پلان ہے, کیسے آئیں گے, کیسے وہاں رہیں گے, موبلائزیشن کے کیا پروسیس ہے, پنجاب سے اور کے پی سے کیسے لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں. وہ ساری رپورٹ بانی چیئرمین کو ہم نے دینی تھی, اور وہ انہوں نے دی. ملاقات ویسے بھی ان کی ڈیو ہوتی ہے, وہ کچھ عرصے کے بعد ملتے ہیں, اور سی ایم صاحب صوبے کی بھی, حکومت کے حوالے سے بھی پروگرس پہ رپورٹ دیتے ہیں. اب یقیناً جب وہاں گئے ہوں گے تو وہاں پر یہ بات چیت, مذاکرات, جس کو آپ مذاکرات کہہ رہے ہیں, اس کے حوالے سے جو میں اس کو رابطے کہتا ہوں. رابطے تو جیسے ایز آئی سیڈ مختلف تجاویز مختلف لوگ پیش کر رہے ہیں, تو ہوئے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ کسی نے عمران خان صاحب کو براہ راست 10 دن کا کہا ہو کہ آپ 10 دن کے لیے ڈیلے کر لیں, یا ان میں سے کسی کو کہا گیا ہو کہ آپ کریں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ انفارمل بات چیت ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اور آپ اس وقت بیٹھ کر ٹی وی چینل پر ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں, لیکن یہ کوئی اسپیسیفک ایجنڈے کے تحت نہیں ہو رہی. ہاں, ایجنڈے کے تحت بات ہوگی تو پھر آپ مجھے دعوت دیں گے یا میں آپ کو دعوت دوں گا, اور پھر ہم بیٹھ کے کسی جگہ پر بات کریں گے, اور وہ ایجنڈا اس کا وہی ہوگا کہ آپ نے احتجاج کو ختم کرنا ہے. تو اس طرح کا کوئی فارمل رابطہ حکومت کی طرف سے نہیں ہوا. البتہ یہ بات کہ کوئی میسج گیا ہے, کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے, تو وہ تو روٹین میں ہوتا رہتا ہے, اور شاید خان صاحب کو یہ میسج دیا گیا ہے تو انہوں نے اس بات کے بارے میں کہا کہ نہیں, اگر کوئی فارمل سنجیدہ کوشش کی جاتی ہے اور ہمارے ساتھیوں کو رہا کیا جاتا ہے, یا مقدمات کو ڈراپ کیا جاتا ہے, یا جو ہمارے باقی 2 مطالبات ہیں, الیکشن 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ کرانا اور اپنی اصل حیثیت میں جو مینڈیٹ ہے وہ عوام کو واپس کرنا, اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو غیر آئینی اقدامات ہیں ان کو ریڈو کرنا, اگر ان پر کوئی سالڈ پیش رفت ہوتی ہے, کوئی ٹھوس پیش رفت ہوتی ہے, تو پھر ہم بات کریں گے. تو میرے خیال میں وہی بات ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ابھی تک, اور نہ ہی کوئی مجھے لگتا ہے کہ حکومت کا کوئی موڈ ہے اس وقت تک بات کرنے کا. لیکن بیرسٹر صاحب, اس پہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ناممکنات میں سے ہیں, یہ تو پھر ایسا ہی ہے کہ وہ باہر آ جائیں اور ہم جیلوں میں چلے جائیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو تو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے, میرے خیال میں وہ اچھے گاہک سیاستدان ہیں, سمجھتے ہیں چیزوں کو, تجربہ رکھتے ہیں کہ ایک دن تو انہیں جیل جانا ہی جانا ہے. وہ تو مطلب ظاہر ہے کہ ان کی جو کرتوت ہیں ان کی حکومت کے, اس میں جیل کا تو ان کو ہوا کھانی پڑے گی. لیکن جہاں تک تعلق ہے اس اوور آل سینیریو میں بات کرنے کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے احتجاج کو روکنا ہے تو پھر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے. وہ نیچرلی یہی ہے کہ آپ مخالف فریق کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ جو احتجاج کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ بات کریں, ہم آپ کے مطالبات حل کرتے ہیں, اور یہ ہمارے پاس فارمولہ ہے. اب وہ ایگری کرتے یا نہیں کرتے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ڈائلاگ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھنے والے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. سر, یہ تو ڈائریکشن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی دی نا وزیر داخلہ کو کہ آپ ایک ٹیم بنائیں, مذاکرات کریں, ان کو مائل کریں, اور اگر مذاکرات کر لیتے ہیں تو پھر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کریں, اور اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر اس کو روکنے کی کارروائی کریں. اگر فرض کر لیں کہ ناکام ہو جاتے ہیں مذاکرات, اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ روکیں, تو پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ میں نے جیسے کہا شروع میں یہ آپ کے سوال کے جواب میں کہ یہ جو حکم نامہ آیا ہے اس کی تفصیلات میرے سامنے نہیں ہے, میں نے نہیں آرڈر پڑھا نہیں ہے, لیکن اگر جو بھی اس میں احکامات ہیں ہائی کورٹ کی طرف سے یا ہدایات ہیں, تو پی ٹی آئی سے متعلقہ جو ہدایات ہیں ان پر پارٹی فیصلہ کرے گی. یقیناً میں پھر کہوں گا براڈ اسپیکٹرم میں بات کر رہا ہوں کہ ہم یقیناً ہائی کورٹ کے عدالتوں کے احکامات کی
کریں گے, تابعداری کریں گے, ان کو مانیں گے. لیکن میں ویسے ایک جنرل انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر انصاف سب کے لیے برابر ہو, کسی ایک پارٹی کو صرف آرڈرز نہ دیے جائیں, دوسروں کو بھی اس کا پابند کیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتیں ہمیشہ ریزنیبل آرڈرز دیتی ہیں, یہ قانون کا تقاضا بھی ہے. اس میں ریزنیبلٹی کا جو فیکٹر ہے اس کو دیکھیں گے, یقیناً ہم کریں گے, مانیں گے. اور مذاکرات پہ ہم تو اگر ہمارے پاس حکومت کی آفر آتی ہے تو اس کو کنسیڈر کریں گے, پارٹی فیصلہ کرے گی, خان صاحب سے اجازت لی جائے گی اور مذاکرات شروع کر دیں گے. اگر نہیں کریں گے تو ہمارا احتجاج تو ہے. اب اگر ہائی کورٹ کا آرڈر آئے گا روکنے کا تو اس کے ساتھ جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے تحت اس کو ڈیل کریں گے انشاءاللہ. اچھا, ایک بڑا شور اب سے چند گھنٹے پہلے مچنا شروع ہو گیا ہے اور بہت سی جگہوں پر یہ بات ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اگر ان حالات میں بھی کے پی کے حکومت کے وزیر اعلیٰ خود لیڈ کرتے ہوئے جلوس کو آئے تو پھر ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ گورنر راج کی طرف جائیں گے. اگر خدا نخواستہ ایک جمہوری عمل ختم ہوتا ہے اور گورنر راج کی طرف جایا جاتا ہے تو کیا آپ اس حوالے سے آپ کی تیاری ہے؟ دیکھیں, تیاری ہونا یا نہ ہونے والی بات تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بات کی بات ہے, ثانوی حیثیت رکھتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ کیا ایسا یہ کر سکتے ہیں یا نہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اب اگر تو آئین اور قانون, پاکستان کا جو آئین ہے, اگر اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کوئی اقدام کر رہا ہے تو میری انتہائی ناقص رائے میں ان کے پاس ایسا کوئی جواز اختیار نہیں ہے کہ وہ گورنر راج کی طرف جائیں. گورنر راج کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اسمبلی کے آپریشنز کو اور پوری حکومت کو جو جمہوری سیٹ اپ ہے اس کو آپ سسپینڈ کر دیں. اس سے مسئلے کا حل نکلے گا؟ میرے خیال میں نہیں نکلے گا. کیا ان کے پاس اختیار ہے ایسا کرنے کا؟ میرے خیال میں نہیں ہے. اور اس کو وہ چیلنج ہو جائے گا ہائی کورٹ میں اور چند گھنٹوں میں وہ آرڈر ہوا میں اڑ چکا ہوگا. تو میرے خیال میں اگر عقل سے کام لیں اور ہوش سے کام لیں تو ان کو ایسے اقدام کے بارے میں پلاننگ نہیں کرنی چاہیے. ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. دوسری صورتحال یہ ہے جہاں تک علی امین گنڈاپور صاحب کا تعلق ہے, آرٹیکل 17 کے تحت, جو کہ میری لاسٹ ٹائم آئی چیک تو آرٹیکل 17 اسی طرح بحال ہے آئین کا, جس کے تحت سیاسی سرگرمیوں کی ہر پاکستانی شہری کو اجازت ہے. وزیر اعظم اگر جلسوں سے خطاب کر سکتا ہے, سیاسی بیانات دے سکتا ہے, مریم نواز شریف صاحبہ اگر جلسوں سے خطاب کر سکتی ہیں اور سیاسی بیانات دے سکتی ہیں تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی اسی ملک کا شہری ہے, اس کو بھی آرٹیکل 17 کا تحفظ حاصل ہے, وہ کر سکتا ہے. اور میرے خیال میں یہ کوئی ایسا جواز نہیں ہے جس کی بنا پہ آپ گورنر راج کی طرف جانے کا سوچیں. اچھا بیرسٹر صاحب, ایک حکم نامہ ہے جو سرکولیٹ کر رہا ہے, وہ دفتر کیپٹل سٹی پولیس آفیسر پشاور کی طرف سے ہے کہ تحریر یہ ہے کہ جو پولیس اہلکار سیاسی نمائندگان کے ساتھ بطور گنرز تعینات ہیں, ان کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, وہ ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ پشاور سے باہر کسی بھی جلسہ یا جلوس یا سیاسی اجتماع میں شرکت نہیں کریں گے اور نہ ہی ان نمائندگان کے ساتھ جائیں گے. خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ اہلکاروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. یہ صحیح ہے؟ مجھے نہیں پتا, میں نے یہ حکومت کی طرف سے جاری ہونے والا ہر آرڈر تو ظاہر ہے میرے سامنے نہیں ہوتا, میں نے پڑھا نہیں ہے. اگر میں پڑھ کے اس پہ رائے دے سکوں, لیکن اس میں کون سی غلط بات تو نہیں ہے. اگر یہ روٹین کا کوئی ڈائریکٹیو ہے تو ٹھیک ہے. ہم نے تو پولیس اہلکاروں کو کوئی نہیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جا کے جلوس میں جو ہے ہمارے ساتھ وہ شرکت کریں, اور ہمارا کوئی ارادہ بھی ایسا نہیں ہے. مطلب میرے خیال میں جن لوگوں کی حفاظت پہ سیکیورٹی ڈیوٹی پہ مامور ہے, یہ ویسے پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈیوٹی کی حدود میں رہیں. خیبر پختونخوا پورا ہماری جورسڈکشن میں, اور اگر کوئی وی آئی پی شخصیت جس کے ساتھ ڈیوٹی پہ پولیس اہلکار مامور ہے, اگر وہ اسلام آباد یا لاہور یا کراچی کہیں جا رہا ہے اور اس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو ان کو جانا چاہیے. میرے خیال میں یہ تو ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے. ایگزیکٹو آرڈر کی لیگیلٹی کو تو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے اور اس کو مانا بھی جا سکتا ہے. ایک سبجیکٹو ایشو ہے. میں اس کے بارے میں بھی رائے دینے سے وہ اجتناب اس لیے کروں گا کہ میں نے آرڈر پڑھا نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر مقصد یہ ہے کہ کیا ہمارے احتجاج میں لوگ آئیں گے, پولیس کے لوگ, اہلکار یا سرکاری ملازمین, تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہمارے پاس ورکرز اتنے ہیں کہ ہمیں شاید اپنے ورکر سنبھالنا مشکل ہو جائیں, اتنے ورکرز آئیں گے. دیگر لوگوں کو ہم نے کیا کرنا ہے لازم. اچھا مسٹر صاحب, آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ کے پی کے میں پیش آیا, متعدد لوگ جاں بحق ہو گئے. جی, اس کے ذمہ داران عرصہ دراز سے یہ واقعہ چل رہے ہیں, اس کے ذمہ داران کیا اتنے طاقتور ہیں کہ یہ قانون کی گرفت میں نہیں آتے, یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟
मामलात मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कोई खुफिया इसमें कोई राज की बात है। दहशत गर्दी का एक सिलसिला है जो गुज़श्ता 40 साल से इस खित्ते में चल रहा है और उसकी कई वजूहात हैं, मल्टीफोल्ड रीजंस हैं उसके। मतलब मैं अब उस पर तो आप इस प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होगा कि मैं उसकी वजूहात पे जाऊं, लेकिन कुरम एजेंसी में, एक कुरम ज़िला में जो आज का वाक़या हुआ है, एक तो इसका बैकग्राउंड एक सेक्टेरियन बदकिस्मती से एक मसला है जो ज़मीन के तनाज़े से शुरू हुआ और जिसने भी किया है इंशाअल्लाह के सर किरदार तक पहुँचाएंगे। लेकिन अब जहाँ तक जिम्मेदारान का ताल्लुक है, देखिए राना साहब, एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये दहशत गर्दी के वाक़यात है और दहशत गर्दी दुनिया की तमाम ममालिक में इसको कौमी सलामती के साथ मुंसलिक एक इशू के तौर पे देखा जाता है और इसके सद्देबाब और तदारक के लिए भी कौमी सतह पे, मुल्की सतह पे इक़दाम होते हैं, इलाकाई सतह पे जिम्मेदारियाँ नहीं दी जाती। यकीनन खैबर पुख्तनख्वा की सरजमीन पे ये वाक़यात हो रहे हैं, दहशत गर्दी TTP के, दीगर तालिबान से मुंसलिक, तहरीक तालिबान से मुंसलिक ग्रुपों के, लेकिन ये वफाकी हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। उसकी वजह यह है कि नेशनल सिक्योरिटी के तहत ये एक फेडरल इशू है। सेकेंडली, इसके लिए सूबों को जो वसाइल चाहिए वो वसाइल सूबों के पास नहीं है, इसलिए कि कई ऐसे इक़दाम हैं जो कि हुकूमत ने, वफाकी ने करने हैं। वफाकी हुकूमत ने मसलन इलीगल स्पेक्ट्रम को रिड्यूस करना है। इलीगल स्पेक्ट्रम इतना फैला हुआ है कि जिसकी वजह से हुंडी और हवाले के ज़रिए पैसे आना, इंटरनेट का जो गैर कानूनी इस्तेमाल है उसके ज़रिए इनकी मैसेजिंग होना, तरवीज होना, तबलीग होना, इनका प्रोपेगेंडा होना, साथ में साथ आपको बताया है, बार बार हमने ये बात की है कि जो गैर कानूनी गाड़ियों की स्मगलिंग है उसको अफगानिस्तान की साइड से रोकना, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि वही गाड़ियां फिर धमाकों में इस्तेमाल होती हैं, दहशतगर्द उनको इस्तेमाल करते हैं और वो ट्रेस नहीं हो सकती क्योंकि उनका रिकॉर्ड नहीं होता, जिनको आप NCP गाड़ियां कहते हैं। वो भी FBR की जिम्मेदारी बनती है। इलीगल स्पेक्ट्रम में ये जो टेलीकम्युनिकेशन का इशू है ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का बनता है जो कि फिर वफाकी इदारा है और FIA का बनता है। हुंडी हवाला जिसके जरिए टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है वो भी FIA के अंडर आता है। तो ये वो तमाम इश्यूज हैं कि जिनको हमें देखना है और इसमें एपेक्स कमेटीज के जितने भी इजलास हुए हैं उसमें ये जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की बनती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या वफाकी हुकूमत के लिए कोई इक़दाम कर रही है? मेरा जवाब तो नफी में है। हो सकता है आप मुझसे इख्तिलाफ करें, लेकिन मेरा जवाब नफी में इसलिए है कि अब तक क्या इक़दाम हुए। हाँ, वो जो फायर वॉल है उसके लिए बड़ा चर्चा था और बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया। क्या वो ऑपरेशनल है? दहशतगर्दी में तो अभी भी इस्तेमाल हो रही, इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें हमें ओवरऑल सबकी जिम्मेदारी समझ के इस जिम्मेदारी को निभाना है। अगर हम बलूचिस्तान हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाएं कि जी आपके इलाके में दहशत गर्दी हो रही है तो ये आपका काम है, और KP को कहें कि ये आपकी जिम्मेदारी इसको रोके, तो क्या बॉर्डर पे हम रोकेंगे अफगानिस्तान से एंट्री को या दीगर वो जो बाहर से जो दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करते हैं? उसके साथ साथ ये हमारा काम ही नहीं है, बॉर्डर का काम है। बॉर्डर पे इमिग्रेशन को या इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को रोकना, ये दोनों वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारा इलाका तो तब शुरू होता है जब बंदा KP के अंदर आता है और फिर सूबों के पास जो वसाइल हैं राना साहब वो लॉ इन्फोर्समेंट के लिए होते हैं, यानी चोरी चकारी डकैती कत्ल मकातला आगे पीछे इस तरह के कामों में जो जराइम में लोग मुलविस होते हैं उनकी सर को भी तो वफाकी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है क्योंकि पुलिस आपके डिस्पोजल पे, लेकिन पुलिस एंटी टेररिस्ट फोर्स नहीं है। इसके लिए आपको बड़े पैमाने पर नेशनल लेवल पर इकदाम करने हैं और हम ये समझते हैं कि वफाकी हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ तदारुक जो है उसके लिए इकदाम वफाकी हुकूमत को ही उठाना है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर डॉक्टर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में हम जो देख रहे हैं कि एक तरफ से वफाकी हुकूमत के इक़दाम, वफाकी हुकूमत के बयानात, वफाकी हुकूमत के इंटेंशंस और दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियाँ। बयानात में कभी कभार आपको इबहाम होने लगता है, तज़ादात दिखाई देने लगते हैं। वो चाहे एक ही तरफ की क्यों ना हो, वो एक ही तरफ के लोगों के भी बयानात इस हद तक मखमसे का शिकार हैं कि मालूम नहीं पड़ता कि किसके बयान के ऊपर इस वक्त स्टैंड लेने की ज़रूरत है, कौन सा रास्ता ये इख्तियार कर चुके हैं, या फिर तमाम के तमाम अभी लूप में ही नहीं है और लूप में ही दो चार अफराद हैं। राना साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले तो मुज़ाकरात की बातें की, राबितों की बातें की, और फिर उन्होंने ये कहा कि एहतजाज की इजाज़त है लेकिन हमला होने की इजाज़त तो हम कतई तौर पर नहीं दे सकते।
دیکھیں یاسر، خواجہ آصف صاحب وزیر ہیں، منسٹر ہیں، اور بڑے تگڑے منسٹر ہیں، لیکن آج فیصل واڈا صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، وہ جو ہم نے آغاز پہ جس پہ بات کی، انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جناب کہ یہ تو حکومت جو ہے وہ نااہل ہے، نااہل حکومت لفظ استعمال کیا ہے، پی ٹی آئی بھی نااہل ہے اور حکومت بھی نااہل ہے، اور یہ حکومت جان بوجھ کے ہر چیز کامیاب کرا رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ انہوں نے کہا اگر میں ہوتا تو ایک جگہ دے دیتا۔ دیکھیں ابھی خواجہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جلسے کی اجازت ہے یلغار کی نہیں، تو آج اناؤنس کریں، ابھی 2 دن ہے کہ جناب اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ یا فلاں گراؤنڈ جو ہے وہ تحریک انصاف کو دی جاتی ہے، کنٹینر ہٹا دیں اور کہیں کہ جناب آپ نے جو جلسہ کرنا ہے، جو آپ نے وہاں پہ دھرنا دینا ہے، آپ کے لیے وہ گراؤنڈ مختص ہے، آپ وہاں پہ دیں دھرنا۔ ہمت کریں نا، ہمت کریں، دیکھیں اگر یہ کہتے ہیں کہ پنجاب سے کوئی نہیں نکالا تو ہمت کریں دیکھیں، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پی کے سے کوئی نہیں ہے ہمت کریں دیکھیں۔ وہ کب کہہ رہے ہیں رانا صاحب؟ وہ تو کہتے ہیں حملہ کر رہے ہیں، حملہ کے لیے تو پھر لشکر بڑا آ رہا ہے۔ دیکھیں لشکر آ رہا ہے، اگر وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں تو یہ سب میں ہنس رہا تھا ابھی، وہ ہمارے وہ جو آج نئی میر صاحب نے بھی فرمایا ہے، وہ ایک تاجروں کے لیڈر ہوتے تھے، اب سنا ایف پی آر میں، اب سنا ایف پی آر میں بیٹھتے ہیں کہ کوئی تاجر اس میں نہ جائیں۔ ایک دفعہ انہوں نے تاجروں کو نا ہڑتال سے منع کیا تھا، اتنی مضبوط ہڑتال ہوگی تھی، یاد ہے نا آپ کو، شٹر ڈاؤن ہڑتال، انہوں نے کہا تھا کوئی نہ کرے، اتنی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے یہ جب کہتے ہیں نا کہ نہ آئے تو یہ کا مطلب تاجر جا رہے ہیں نا، جو ان کو فکر پڑ گئی ہے، ان کو یہی نہیں پتا کہ جس دن احتجاج ہے اس دن اتوار کا دن ہے، اور اتوار کو مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، اتوار کو تو مارکیٹیں کھلی نہیں ہوتی، تو جب بیان دے دیتے ہیں ہمارے تاجر لیڈر بھی اور باقی لیڈر بھی، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ ان پہ آفرین ہے، پتہ نہیں کتوں کتوں کہہ سیاسی بیان کرتے ہیں۔ باقی جو بات ہے خواجہ صاحب کے، اللہ کرے خواجہ صاحب نے جو کہا ویسے ہی ہو جائے، اور ایک اجازت نامہ دے دیں وہ جلسے کا، یہ کر لیں نا۔ ہمارے پروگرام کے توسط سے پی ٹی آئی کے لیڈروں سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ اسلام آباد کے لوگ کہتے ہیں ہمیں سکون چاہیے، اور واقعی اس موجودہ دہشت گردی کے ماحول میں سکون چاہیے، اور سب کو مقابلہ بھی کرنا ہے دہشت گردی کا، تو حکومت ایک کام کرے نا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی ہی پیروی کر لے، اور اسلام آباد کی کوئی ایک بڑی گراؤنڈ ان کے حوالے کر دے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی سے چلے تھے، اور انہوں نے اسلام آباد جہاں پہ انہوں نے بیٹھنا تھا وہاں پہ ہر سہولت دی گئی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری سب چلے تھے تو اسلام آباد میں سہولت دی گئی تھی، اس کے محترمہ مریم نواز صاحب اور حمزہ شہباز صاحب چلے تھے، انہیں سہولت دی گئی تھی۔ اب جب سب کو سہولتیں دی جا رہی ہیں تو ان کو بھی سہولت دیں۔ ہاں اگر یہ وہاں پہ ڈنڈا سوٹا یا کوئی چیز لے کر آتے ہیں پھر بالکل ان کے ساتھ قانون کے مطابق نپٹا جائے، لیکن وقت سے پہلے مجھے بتائیں ان کے جنات ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ آپ خود پوچھ لیں، وہ سی ڈی اے کی رہنما سائرہ بانو صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں، حوال کر رہے ہیں۔ جی کیا حال ہے جی؟ اب ٹھیک ہیں سائرہ صاحبہ، خیر وفیت سے ہیں؟ یہ بتا دیں کہ بڑی فکر پڑی ہوئی ہے، فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں، اور حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ کیا کسی سطح پر آپ کے پاس اطلاع ہے کہ کوئی مذاکرات کا راؤنڈ چلا تھا؟ کوئی ایسی چیز ہے؟ بوکھلائے ہوئے ہیں، کبھی کوئی آ کے جواب دیتا ہے۔ ابھی آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی جی، آپ نے فیصل واڈا صاحب کا، میں سمجھی شاید وہ پوچھ رہے ہوں گے جو انہوں نے تشریح کی، تو میری تو آنکھوں میں آ گیا کہ کوئی آپ کو ٹامی یا موتی 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 تو کیسے لگے گا، تو میں تو اسی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو بس یہ تھی، آپ نے رانا صاحب نے اس سے پہلے بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ بھائی انہوں نے تو ایک پر امن اپنا احتجاج اپنے جلسے کے لیے آ رہے ہیں، یہ کیوں اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کر رہی ہے گورنمنٹ خود سے؟ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس لوگ نہیں ہے، لوگ نہیں نکلیں گے، دوسری طرف سے آپ کنٹینر لگا دیا۔ کل آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد پولیس ایسے وہ نعرے لگا کے جلوس نکال رہی تھی، حالانکہ 144 ہے، ان کو سب کو گرفتار کرنا چاہیے کہ 144 دنوں میں جلوس نکالا، اور وہ ایسے ایکٹ کر رہی تھی کہ جیسے پتہ نہیں کون سا علاقہ فتح کرنے جانا ہے۔ اسلام آباد آئے دن ڈکیتیاں، جرائم کی شرح میں اضافہ ہو گیا، ورنہ اس وقت آپ سوچیں کہ ابھی جو پارا چنار میں ہوا، اس سے پہلے بلوچستان میں ہوا، تو بس ایسی بونگیاں مار رہے ہیں۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کس پارٹی کے ہیں، ان کو تو اپنی پارٹی بھی نہیں پتہ واڈا صاحب کو کہ کس پارٹی کے ہیں، ان کو کوئی پارٹی اون نہیں کرتی، اور جب وہ بیان دیتے ہیں تو میں تو کہتی ہوں اس سے بہتر ہے کہ خود ہی ڈائریکٹ آ کے کانفرنس کر کے۔ سائرہ صاحبہ، پارٹی کی بات سے یاد آیا، یہاں پہ تو
وہ ایک دن کوئی جمع کرواتا ہے سرٹیفکیٹ پارٹی کا, 2 دن بعد کوئی اور جمع کروا دیتا ہے. وہ آج عادل بازئی جو ہیں ان کی رکنیت الیکشن کمیشن نے معطل کر دی. سنی اتحاد کونسل کہتی ہے ہمارا آدمی ہے, پی ایم ایل این کہتی ہے ہمارا آدمی ہے. پی ایم ایل این والوں کی بات انہوں نے مان لی اور رکنیت کو معطل کر دیا. تو دیکھ لینا کہ اس ملک میں کون سا اندھا قانون ہے کہ وہ جو شخص پی ٹی آئی کی, چلے وہ ٹکٹ نہیں تھی لیکن یہ کہ وہ اسی نظریے اسی اس چیز پر جیتا اور اس کے بعد اس کو شامل کر کے کاف لیگ کی خاتون بھی وہاں پر آ گئی ایز اے ریزرو سیٹ ممبر, اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اب تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں کہ جو آپ نے سب دیکھا. اب واپس سے شروع کروں گی تو پھر وہی کہانی ہو جائے گی کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ پچھلے 2 سال میں کون سا غیر آئینی غیر قانونی کام آئین اور قانون کی دھجیاں انہوں نے نہیں اڑائی. تو اب تو یہ بہت معمولی سی بات ہے. یہ تو ان کو بیٹھ کے کانگریس یا بی جے پی کا بھی ممبر ڈکلیئر کر سکتے ہیں. کون سا مشکل ہے؟ اچھا یہ تو بتائیے گا, بلاول صاحب بڑے اداس ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری مرضی مشاورت کے بغیر سندھ میں نہریں نکال لی گئی ہیں, لیکن میری جو اطلاع ہے کہ ساری چیزوں پہ ایوان صدر سے سائن ہو کے آیا ہے بل, اور یہ بل بھی ہے اور یہ اس کی ریکمنڈیشن بھی. تو کیا واقعی بلاول صاحب کے نوٹس یا ان کی مشاورت کے بغیر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے آپ جواب دیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کا وہ ہمارے پاس شارٹ بھی ہے, وہ ذرا پروڈیوسر سنوائیے گا کہ ان نہروں کے حوالے سے انہوں نے کیا رائے رکھی. اور کنال انڈس ریور سے سندھو سے نکالا جائے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ کنسنسس کے ساتھ نہیں کیا جاتا, اگر سیاسی طور پہ جو اعتراضات ہیں کمیونٹیز ہیں, خاص طور پہ لوور پریرین علاقے سے منڈ سے بلوچستان کے ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, تو اس قدم سے ہم پورا منصوبہ کو متنازع بنائیں. پورے منصوبے وہ کہتے ہیں ہم متنازع بنائیں گے اگر ہمیں لوپ میں نہیں لیا جاتا. ماشاءاللہ, مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ تو پرانی کہانی ہوگی نا گڈ کاپ بیڈ کاپ والی. اس کے تو اب ہم سب سمجھ چکے ہیں کہ ساری, ابھی میں نے ان کا جواب بھی دیا ہے, میں نے ایز اے ویڈیو پیغام ان کو جواب دیا ہے کہ ساری چیزیں ایوان صدر میں ہوئی, آپ کے والد محترم کے دستخط ہیں, اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بولا ہے کہ سندھ میں سنبھال لوں گا, یعنی کہ گارنٹی دینے والوں کو ضامن ہے. وہ جو ابھی خبر بھی انصار عباسی نے بھی دی تھی, جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ ضامن کا ہوا تھا. انہوں نے ضمانت لی ہے کہ سندھ کو میں دیکھ لوں گا. تو اب یہ کون تھی؟ اور میں آپ کو بتا دوں, آپ پہلے بھی کہا لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ 4 لاکھ ایکڑ زمین دی گئی ہے. اس سے زیادہ ہو سکتی ہے, کم نہیں ہو سکتی, اور 70,000 ایکڑ آباد ہو بھی چکی ہے, مطلب اس پہ حل بھی چل چکا اور وہ اس پانی سے سینچی جا چکی ہے. تو اب یہ کون سی کہانی سنا رہے ہیں؟ اب ان کو پتا ہے کہ یہ جو سندھ کی عوام ہے اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے, تو سندھ کارڈ کب کھیلیں گے؟ تو یہ سب چیزیں وہ کرنے کے لیے والد محترم نے سائن کر کے سی سی آئی کی میٹنگ میں ان کے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے, سارا کچھ ہو گیا. اب یہ آ کے ہمیں یہ ایک طوطا کہانی سنا رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہوگا تو ایسے ہو جائیں گے. آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں, آپ یہاں پر ان کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئینی عدالتوں میں یہ کیس لے کے جائیں گے. کیس کس کے خلاف لے کر جاؤ گے؟ سائن تو آپ کے والد کے ہیں, کس کے خلاف لے کر جائیں گے؟ جب سارا کام ہو گیا تو اب یہ یہاں پر آ کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ہم یہ سارا کام یہ کنسیسی سے نہ ہوا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. کیوں؟ کراچی کے یا سندھ کے جو پورے سندھ کے اسٹیک ہولڈر ہیں, ہماری یہاں جی ڈی اے سیکنڈ لارجر پارٹی ہے یہاں پر سندھ میں, اور باقی دوسری جماعتیں ہیں, یہاں کے لوگ ہیں, کسی کو تو انہوں نے اس گفتگو کا حصہ نہیں بنایا. اب یہ یہاں کھیلنا شروع ہو گئے ہیں, حیرت کی بات ہے. اچھا سارے صاحب, سندھ کے لوگ بھی فطرت کر دیں گے, اب کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہے, روٹی نہیں چوچی کوئی نہیں کہتا. اچھا آپ کے بقول کہ سندھ کارڈ اب استعمال نہیں ہوگا, سندھ کے لوگ اسے مسترد کر دیں گے, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کارڈ کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ چھوڑے گی؟ دیکھیے وہ تو ویسے ہی ان کو ہوائیں بدلتی نظر آ رہی ہیں, اور جو ندیم افضل چند کے بیانات ہیں اور پھر یہاں سے ان کے بیانات اسپیشلی نون لیگ پہ ڈائریکٹ وار آتے ہیں, پھر اس کے بعد ساتھ ہی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ مانگی جاتی ہے. تو دیکھیں عوام صوبہ لوگ اس میں کچھ نہیں ہے, اس میں اپنے مفادات ہیں. تو یہ صرف اس قسم کے بیانات ہوتے ہیں ڈرانے کے لیے کہ بھئی یہ حکومت ہم سائڈ پر ہو گئے تو پھر حکومت کیسے چلے گی. یہ وہ بیسیکلی سب بلیک میلر ہیں. بہت شکریہ ظاہرہ بانو صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.